अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। मेरी दुआ है कि आप जहां भी हों खैरियत की बेहतरीन हालत में हों। सामीन, आज के व्लॉग में 2-3 हवालों से गुफ्तगू करते हैं। एक तो मियाँ इबाद फारूक को गुज़श्ता रोज़ अदालत पेश किया गया और इस दौरान कुछ गैर मामूली वाक़यात पेश आए। एक तो उस शख्स का जो नारे लगाना था, जोश जज्बा था, और ख़ास तौर पर उसको पुलिस वाले पकड़ रहे थे, और उस दौरान जो वो जुर्रत, बहादुरी और जवामर्दी का मुजाहरा कर रहा था, वो हमारे यहाँ आम तौर पर सियासतदानों में नहीं आता। इस हवाले से बहुत सारे सवालात किए जा रहे हैं। एक तो ये कहा जा रहा है कि आर्मी कस्टडी में जो उस पर तशद्दुद किया गया, उसके जनाब नाखून खींचे गए और बहुत कुछ तशद्दुद हुआ, तो उसने इस शख्स को फौलाद बना दिया है और अब ये बेहतरीन किस्म का लीडर है जो निखर कर बल्कि सोने की बजाय कुंदन बनकर उस भट्टी से निकला है। एक ये है। दूसरा ये भी कहा जा रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं है, वो जो जनाब बातें कर रहा है वो शायद कुछ और हैं, और ख़ास तौर पर जो उस पर तशद्दुद हुआ है आर्मी कस्टडी में, इस दौरान उसके जिस्मानी और ज़हनी असरात मुरतब हुए। ये क्या मामलात हैं, ऐसा क्यों कहा जा रहा है, इस पर आज बात करते हैं। और दूसरा, पाकिस्तान में गंदम का बहरान तो बरकरार है, किसान रो रहे हैं। अब उनकी यानी दूसरी जो फसल है वो कपास है, और कपास जो है वो पाकिस्तान की चांदी है। लेकिन अब जनाब गंदम के बाद कपास का बेड़ा गर्क करने की भी तैयारियां कर ली गई हैं। हुकूमती सतह पर ऐसा प्लान बना लिया गया। ये क्या मामला है, इस पर भी बात करते हैं। और तीसरी जो बात है वो बहुत ही ज्यादा अलार्मिंग है। हमारे यहाँ हकूक मांगे जा रहे हैं, बलूचिस्तान में, पंजाब में, दीगर जनाब इलाकों में भी ये नारे लगते हैं, लेकिन अब एक बड़ी पार्टी के सरबराह ने बाकायदा नारा लगा दिया है कि हमें हकूक दो, हक दो, वरना फिर हम आज़ादी मांगेंगे। ये बहुत बड़ी बात है, अलार्मिंग सूरत हाल है, रेड हॉट किस्म की सूरत हाल है। ये क्या हो रहा है, किसकी तरफ से ये मुतालबा किया गया है, इस पर भी बात करेंगे। लेकिन आगाज करते हैं मियाँ इबाद फारूक के से। गुज़श्ता रोज उनकी पेशी थी, उनकी उस वाले से कुछ क्लिप्स बहुत ज्यादा वायरल हैं। ये जनाब जब वो वैन के अंदर मौजूद था, उसने किस किस्म के नारे लगाए और क्या कहता रहा, जरा सुने। मदीना की रियासत की फिक्र ने मेरे लीडर को घायल कर रखा है। लोगों, मेरे लीडर का साथ दो, मेरे लीडर को रहमतुल्लाह अलैह के नाम से पुकारा करो। लोगों, मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ, मुसलमानों, इमरान खान के अलावा कोई पैदा नहीं हुआ जो तुम लोगों की मदद कर सके। इंशाअल्लाह मेरा लीडर रहमतुल्लाह अलैह, मेरी जानें कुर्बान, मेरा सब कुछ कुर्बान, मेरे लीडर पे मेरा नफ्स भी कुर्बान। मियाँ इबाद के बारे में थोड़ा सा बता दूं, लाहौर का एक मुतमव्विल खानदान है जनाब, ताजिर तब से इनका ताल्लुक है, पेशा तिजारत है इनका, और MPA एक मरतबा यानी जवानी में ये मुंतखब हो चुका है और इमरान खान साहब के साथ खड़ा हुआ। ये रिवायती सियासतदान नहीं है, नजरिए की बुनियाद पर इमरान खान के साथ खड़ा हुआ, और फिर जब इमरान खान पर बुरा वक्त पेश आया, खास तौर पर अप्रैल 2022 के बाद, बहुत सारे लोग छोड़ गए जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, 2 मिनट की, आधे मिनट की, 1.5 मिनट की, और फिर जान छुड़ाकर चले गए। इससे भी कहा गया कि आओ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लो, तुम्हारी जान छूट जाएगी, लेकिन इसने इनकार कर दिया, बल्कि बुरी तरीके से इनकार कर दिया। इवन उनकी कुछ यकीन दहानियां और कुछ गुजारिशात भी मानने से इनकार कर दिया, जिस पर इसको सजा के तौर पर, बाकियों को तो सिविलियन मुकदमात थे, इसको आर्मी कस्टडी में रखा गया और वहां पर भी इसे तोड़ने की बहुत कोशिश की गई, यहां तक कि इसके नाखून प्लास से खींचे गए मुबैना तौर पर। कई महीने मुलाकातें बंद रखी गई। इसकी हालत बहुत ज्यादा, इसका वजन बहुत ज्यादा गिर गया। लेकिन क्या कमाल का बंदा है। फिर अल्लाह ताला की तरफ से भी इम्तिहान कि इसके जनाब मासूम बेटा जो इससे ज्यादा बहुत ज्यादा अटैच था, जब एकदम बाप से अलहदा हुआ तो वो ज़हनी मर्ज का शिकार हुआ और फिर वो एड़ियां रगड़ता रहा। बार बार रिक्वेस्ट की जाती रही कि मियाँ इबाद फारूक को छोड़ दें, शायद उसके बच्चे की जान बच जाए। लेकिन हुकूमत चूंकि फिरौनियत के जनाब दर्जे पर फाइज है, लिहाजा उनको रिहा नहीं किया गया।
یہاں تک کہ اس کا بچہ دم توڑ گیا۔ پھر جب اس کو پیرول پر رہا کیا گیا کہ آ کر اپنے بیٹے کی نماز جنازہ پڑھ لے، تو وہ بھی ایسے عالم میں نماز جنازہ پڑھی گئی کہ جب اس کے ہاتھ میں ہتھکڑی تھی وہ نماز پڑھ رہا تھا اور ایک پولیس والے نے اس کی جناب شلوار میں باقاعدہ ہاتھ ڈال رکھا تھا کہ یہ کہیں فرار نہ ہو جائے، اور پھر نماز جنازہ کے فوری بعد اسے قبر تک بھی نہیں جانے دیا گیا اور اسے واپس جیل منتقل کیا گیا۔ اب جب جناب ان کو سزا ہو گئی، باقی لوگوں کو 2 سال، اس کو جناب 10 سال، اس سے مطلب اس کے ساتھ خصوصی جناب برتاؤ۔ لیکن بہرحال اب چونکہ عدالتوں سے جو ملٹری کورٹ سے باقاعدہ فیصلے آ چکے اور ان کو جناب سویلین جیل میں منتقل کر دیا گیا ہے، تو اب ان پر جو مقدمات ہیں ان کی پیشیاں جناب اس حوالے سے جاری ہیں۔ اب ان کو جناب عدالت بھی لایا جا رہا ہے۔ یہ بڑا کول مائنڈڈ، آرام سے بات کرنے والا، پیار سے بات کرنے والا، لیکن ایک دم خفا ہو گیا ہے۔ گزشتہ روز جب عدالت پیش کیا جا رہا تھا تو اس نے کیا نعرے لگائے، ذرا سنیں۔ بچائے گا پاکستان، میں آپ کو قوم کو ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ میرا لیڈر عمران خان رحمت اللہ علیہ، سارے کو رحمت اللہ علیہ کہا وہ کہتے ہیں نا کہ میاں عباد جیسا کول مائنڈڈ، اس کے ساتھ آخر ایسا کیا ہوا؟ کسی شاعر نے کہا کہ ہم کبھی باعث توقیر ہوا کرتے تھے، تیرے اس شہر کی جاگیر ہوا کرتے تھے، اور ہم کو گستاخ زمانے نے کیا ہے، ورنہ ہم تو یوں چپ تھے کہ تصویر ہوا کرتے تھے۔ بہرحال اب ایک باغی کے طور پر ان کو دیکھا جا رہا ہے، اور شاید صرف اسی واقعے کی بنیاد پر کہ جب جناب اس نے دکھایا کہ ایک کارکن کیا ہوتا ہے، اور جب وہ اپنی آئی پر آ جاتا ہے نہ اسے پولیس روک سکتی ہے، اس کے دونوں ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، اور اس نے جب ایک پولیس والے کا ہاتھ پکڑا تو پھر اس کو چھڑانا مشکل ہو گیا، اس کو چھڑا کوئی نہیں سکا۔ بہرحال اس کو بڑی برے طریقے سے جناب وین میں ڈالا گیا، اور وین میں ڈالنے کے بعد بھی وہ کیا نعرے لگاتا رہا، ذرا سنیں۔ اللہ ذی خلق الموت والحیات، اللہ نے زندگی اور موت کو امتحان بنایا، لوگوں عمران خان کا ساتھ کون بچائے گا پاکستان، کون بچائے گا پاکستان۔ میاں عباد فاروق کہتا ہے کہ عمران خان کو رحمت اللہ علیہ سے پکارا جائے۔ ہمارے ہاں رسم یہ ہے کہ ہم جو لوگ فوت ہو چکے ہوتے ہیں ان کے بارے میں رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، حالانکہ اس کا جو لفظی مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کی ان پر رحمت ہو۔ لیکن ہمارے پاس ایک روایت ہے، یہ مطلب کوئی فارمولہ نہیں ہے، صرف ایک روایت ہے کہ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کلیئرلی کہ جناب اس کو جو زندہ لوگ ہیں ان پر رحمت نہیں بھیجی جا سکتی۔ جیسے اس کو یوں سمجھ لیں کہ ہمارے ہاں جو انبیاء کا پروٹوکول ہے ان کو علیہ السلام کہتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو معصوم عن الخطا ہوں، یعنی انبیاء کے بارے میں ہے کہ وہ خطا سے پاک ہوتے ہیں، وہ خطا نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ اچھا، ہمارے ہاں جناب جو اہل بیت ہیں ان کے بارے میں بھی کہا جاتا ہے، تو بہت سارے لوگ خاص طور پر ایک سیکٹ جو ہے وہ علیہ السلام انہیں کہتا ہے، دوسرا نہیں کہتا، حالانکہ اس کے لفظی مطلب دیا جائے تو ان پر سلامتی ہو۔ یہ بالکل ایگزیکٹ وہی مطلب بنتا ہے جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم، کہ آپ پر سلامتی ہو یا ان پر سلامتی ہو، سیم میننگ ہے۔ لیکن بہرحال چونکہ روایت ہے تو اس وجہ سے جناب کہ شاید جناب میاں عباد فاروق کسی خاص ٹرانس کا شکار ہے جن کی وجہ سے اس قسم کی وہ باتیں کر رہے ہیں۔ اس قسم کی بہرحال اس وقت جناب چہمہ گوئیاں کی جا رہی ہیں۔ میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جلد سے جلد رہا کرے اور پھر واپس آ کر وہ نہ صرف اپنا کاروبار سنبھالیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ رہا ہو کر سب سے پہلے کہاں جائیں گے، تو اس کا کہنا تھا اپنے بیٹے کی قبر پر جاؤں گا سب سے پہلے۔ دیگر کچھ خبریں لیتے ہیں جناب۔
پاکستان میں مارچ کے مہینے میں بیرونی سرمایہ کاری 10 کروڑ 75 لاکھ ڈالر کم رہی. نجی شعبے میں مجموعی طور پر 1 کروڑ 40 لاکھ ڈالر کی سرمایہ کاری ہوئی، جبکہ بیرونی سرمایہ کاروں نے سرکاری شعبے سے 11 کروڑ 61 ڈالر نکالے. یہ جناب کہا جا رہا تھا، دیکھیں جناب ہمارے پاس ترسیلات زر کمال ہو گئی جناب، 4.1 بلین ڈالر. اور بعد میں پتہ چلا کہ یہاں سے جو ایک تقریباً 7 لاکھ کے قریب لوگ صرف 3 مہینوں میں پاکستان چھوڑ کر گئے، وہاں سے وہ جو ریمیٹنسز بھیج رہے ہیں اس کی وجہ سے جناب یہ تھوڑا سا، اور اس کو برین ڈرین نہیں، برین گین کہا جا رہا ہے. لیکن اب دوسری طرف ہم دیکھیں کہ بیرونی سرمایہ کاری جو ریگولر ہے وہ صرف اور صرف جناب 1 کروڑ اور 4 لاکھ ڈالر کی سرمایہ کاری ٹوٹل ہوئی ہے. آپ اندازہ کر رہے ہیں کہ ملک جناب کس سائڈ پر جا رہا ہے. صرف بات یہاں تک نہیں ہے، بلکہ کہا جا رہا ہے کہ عالمی منڈی میں قیمتیں گرنے کے باوجود پیٹرولیم مصنوعات سستی نہ کرنے سے حکومت کو لیوی کے مد میں 100 ارب روپے ماہانہ اضافی آمدن حاصل ہونے کا امکان ہے. عوام 167 روپے فی لیٹر والا پیٹرول 254.63 روپے میں خریدنے پر مجبور ہیں. تو یہ جناب یہ 100 ارب روپے جب آئیں گے تو کہیں گے بعد ہی واہ یہ بھی سرمایہ کاری آ گئی. حالانکہ یہ بالکل ڈکیتی کی طرح ہے. جس طرح ایک جناب ڈاکو ڈکیتی کرتا ہے اور لوگوں کے جیبوں سے پیسے نکالتا ہے، حکومت بالکل اسی طریقے سے ڈکیتی کر رہی ہے. اور اس کا سب سے بڑا نقصان کیا ہوگا؟ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ پہلے لوگ برداشت کر لیا کرتے تھے، پیٹرولیم قیمتیں بڑھتی تھی تو کہتے تھے چونکہ جناب عالمی سطح پر پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھی ہیں لہٰذا بڑھ گئی، اور جب کم ہوتی تھی تو کم ہو جایا کرتی تھی. لیکن ہمارے ہاں جناب گزشتہ 1 ماہ سے بلکہ 2 ماہ سے قیمتیں کم ہو رہی ہیں، لیکن اس کا ریلیف عوام کو نہیں دیا جا رہا. اس پر ہے کیا؟ عوام کا جو اعتماد ہے تھوڑا بہت بھی اگر حکومت پر ہے تو وہ ختم ہو رہا ہے، اور آئندہ آنے والے دنوں میں اس کی ایک بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی. دوسری طرف جناب ہم گندم کا بحران ابھی بھگت رہے ہیں. میر محمد علی خان خبر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں پاکستان نے امریکہ کو آفر کی ہے کہ ہم آپ سے کپاس اور سویا بینز خریدیں گے تاکہ تجارتی خسارہ کم ہو جائے اور آپ ہم پر مزید ٹیرف نہ لگائیں. بات کیا ہے کہ ہم جناب 5 ارب ڈالر کی یہاں ان کو ایکسپورٹ کرتے ہیں اور جو امپورٹ کرتے ہیں وہ 1.5 ارب ڈالر ہے زیادہ سے زیادہ. تو یہ جناب ڈیفیسٹ ہے، درمیان میں فرق ہے. اب امریکہ چونکہ آنکھیں دکھا رہا ہے، اب وہاں سے وہ کہتے ہیں جی ہم کیا خریدیں. اب پاکستان خود کپاس اگانے والا، دنیا کی بہترین کپاس اگانے والا ملک ہے، اور یہ جناب کپاس اب امریکہ سے خریدیں گے. اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ پاکستان کی جو کپاس ہوگی وہ رل جائے گی. گندم پہلے ہی جناب ٹکے ٹوکری ہو گئی اور کسانوں کو انتہائی مشکل صورتحال کا سامنا ہے. جب کپاس بھی نہیں اگا سکیں گے تو آخر وہ کیا کریں گے؟ لوگ سبزیوں پر آئے ہیں، اب صورتحال یہ کہ سبزیاں بھی جناب ٹکے ٹوکری ہو رہی ہیں، ان کی بھی کوئی اہمیت نہیں. تو جناب یہ ایک اور بڑا جناب نقصان ہونے جا رہا ہے، ایک بہت بڑی واردات ہونے جا رہی ہے کسانوں کے ساتھ. اب اس کو بھی روکنا ہوگا. دوسری طرف جناب نعیم خالد لودھی لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ہیں، انہوں نے ایک بیان دیا جس پر میری تو کم از کم ہنسی چھوٹ گئی. وہ کہتے ہیں آرمی چیف نے کل بغیر وارنٹ کے گرفتار کرنے، لوگوں کا کاروبار تباہ کرنے اور سیاسی جماعت پر ناجائز سختیاں کرنے والوں کو واضح پیغام دیا ہے کہ یہ سب کچھ اب بند کرو اور ملک کو آئین و قانون کے مطابق چلاؤ. یہ ترقی کی انہوں نے جو ہارڈ سٹیٹ کی ڈیفینیشن کی تو انہوں نے کہا آرمی چیف نے کہ ہارڈ سٹیٹ وہ ہوتی ہے جس میں رول آف لا ہو، جس میں قانون پر عمل داری ہو. اچھا، اور نعیم خالد لودھی صاحب، اب مجھے ہنسی کیوں آ رہی؟ ہنسی اس وجہ سے آ رہی ہے کہ یہ وہی صورتحال ہے جو پاکستان میں بیٹھے ہوئے یوٹیوبرز کو پیش آتی ہے. کیوں؟ جو بیرون ملک یوٹیوبرز یا جو بھی صحافی بیٹھے وہ کھل کر بات کر سکتے ہیں، وہ جناب حکومت کا جو ظلم ہوتا ہے، جبر ہوتا ہے، فسطائیت تو اس کی بات کر سکتے ہیں. لیکن پاکستان میں جو بیٹھا ہے اس کو پتہ ہے کہ میں نے ذرا سی کوئی بات کی تو کل کو جناب میں بھی اٹھا لیا جاؤں گا، میرے گھر میں توڑ پھوڑ ہوگی، میرے بچے بھی اٹھا لیے جائیں گے اور پتہ نہیں ان کے ساتھ کیا صورتحال ہوگی. لہٰذا ہم جناب سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ جناب یعنی صحافی، ان کو پتہ ہوتا ہے کہ فلاں مجرم ہے، یعنی ٹی وی پر بیٹھے ہوئے اینکرز کو پتہ ہوتا ہے اسٹیبلشمنٹ کر رہی ہے، لیکن کسی میں جرت نہیں ہوتی کہ بات کرے. نامعلوم افراد کو نامعلوم افراد ہی کہے جا رہے ہیں، حالانکہ سب کو پتہ ہے
کہ معلوم افراد کیا ہیں۔ اب لیفٹیننٹ جنرل نعیم خالد لودھی کے ساتھ بھی یہی صورتحال ہے، چونکہ ان کا تعلق فوج سے ہے۔ اب ان کے اندر ایک خیر خواہی موجود ہے کہ جناب میں کسی طریقے سے پاک فوج پر جو عوام کا اعتماد متزلزل ہو رہا ہے وہ جناب مستحکم ہو جائے، اعتماد بڑھ جائے، لیکن انہیں پتہ ہے کہ جناب جو صاحب لوگ ہیں ان کے کرتوت کیا ہے، ان کا کردار کیا ہے۔ ہاں ان کے منہ سے اگر کوئی جناب بھولے بھٹکے بات نکل جائے جس کا حقائق سے بالکل کوئی تعلق نہیں ہے تو نعیم خالد لودھی صاحب ان کی تعبیر کرنے لگ گئے ہیں کہ جناب واہ واہ ہمارے چیف صاحب تو چاہتے ہیں کہ جناب یہ بغیر وارنٹ گرفتاریاں بھی نہ ہو، کاروبار بھی تباہ نہ ہو، سیاسی جماعت پر ناجائز سختیاں بھی نہ ہوں، کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ رول آف لا ہونا چاہیے۔ تو حضور ادھر سے ہی تو یہ سارے تحفے ملے ہیں۔ بہرحال آپ اگر کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، کیونکہ میں بھی پاکستان میں بیٹھا ہوں، پاکستان سے باہر نہیں ہوں۔ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے کلچرل ڈے سے خطاب کیا اور بڑی دلچسپ بات کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے منصور ملنگی کا گانا ایک پھل موتیے دا مار کے جگہ سونیے عارف لوہار سے منسوب کر دیا۔ سوشل میڈیا صارفین کے دلچسپ تبصرے، مریم صاحبہ تحقیق کر لیا کریں، فارورڈڈ ایز ریسیوڈ مت کیا کریں۔ چونکہ آرمی چیف صاحب نے کہا تھا کہ جناب سوشل میڈیا پہ فارورڈڈ ایز ریسیوڈ ہوتا ہے اور تحقیق نہیں کی جاتی، تو آج کل جگہ جگہ اور مختلف معاملات میں بھرپور تحقیق کی جا رہی ہے اور بتایا جا رہا ہے کہ فلاں جگہ بھی تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلا کہ ظلم ہو رہا ہے، فلاں جگہ بھی ظلم ہو رہا ہے، اور تحقیق ثابت کر رہی ہے کہ حکومت جعلی ہے، فارم 47 پر آئی ہوئی ہے، فارم 47(5) پر نہیں آئی ہوئی، اور جناب یہ 17 سیٹوں پر ان کو حکومت دی گئی۔ اس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ اچھا یہ بات درست ہے کہ جناب عارف لوہار نے بھی گایا ہے اسے، ایک پھل موتیے دا مار کے جگہ سونی، لیکن سب کو پتا ہے کہ یہ بنیادی طور پر منصور علی ملنگی کا جناب گانا ہے۔ یہ محترمہ مریم نواز صاحبہ نے کیا کہا ذرا سنیں۔ اور ایک عارف لوہار صاحب آپ کا جو گانا ہے ایک پھول موتی دا مار کے جگہ سونی ہے، وہ میں بہت شوق سے آپ کا گانا سنتی ہوں۔ بہت اچھا لگا آپ سے مل کے آج۔ بہت سارے گانے ہیں جو ایک گلوکار گا چکا ہو لیکن دوسرے بھی گاتے ہیں، لیکن کچھ پر صرف ٹھپا لگ جاتا ہے، چھاپ لگ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر عطا اللہ عیسیٰ خیلوی کے بہت سارے جناب گائے ہوئے گانے ہیں، خاص طور پر جناب قمیض تیری کالی۔ اب وہ ایسا ہے کہ وہ فیم ہو گئی ہے، اس سے آپ اسے جدا نہیں کر سکتے، بعد میں جو مرضی گاتا رہے لیکن وہ جناب اس سے منسوب وہ عطا اللہ سے رہے گی۔ اسی طریقے سے جناب غلام علی سے چپکے رات دن آنسو بہانا یاد، یعنی یہ غزل انہوں نے جو گائی امر کر دیا اسے، اب اسے بعد میں جو مرضی گاتا رہے لیکن منسوب جو ہوگی وہ انہی سے ہوگی۔ سیملرلی محترمہ مریم نواز صاحبہ بے شک اس نے بعد میں گایا ہے، لیکن یہ ایک پھل موتیے دا مار کے جو ہے یہ بنیادی طور پر منصور علی ملنگی کا ہی گانا ہے۔ بہرحال اس حوالے سے بشارت راجہ کہتے ہیں میں نے پوری تحقیق کی، ایک پھل موتیے دا منصور ملنگی نے گایا ہوا ہے، عارف لوہار کا اس گانے سے کیا تعلق؟ مریم نواز کا کہنا ہے کہ عارف لوہار سے آپ کا گانا ایک پھل موتیے دا میں بہت سنتی ہوں، یہی خاتون تاریخ سے فکشن پڑھتی ہے، پس ثابت ہوا کہ اس خاتون کا فنون لطیفہ سے یا مطالعہ سے کوئی تعلق نہیں۔ مینوں مارو سنگلا نال یار، پنجابیوں تہاڈا کس نال پالا پڑ گیا ہے۔ دوسری طرف جناب آرمی چیف حافظ سید جنرل عاصم منیر صاحب نے جوانوں کو اعزازات دی ہیں۔ جناب آپریشنز کے دوران جرأت و بہادری کا مظاہرہ کرنے والے جوانوں کو اعزازات دینے کی تقریب ہوئی، جس سے خطاب کرتے ہوئے آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ شہداء اور غازی ہمارا فخر ہیں، جبکہ آزادی اور امن ہمارے بہادر سپوتوں کی قربانی کا نتیجہ ہیں۔ اب جناب یہ کون کون سے آپریشنز ہیں جن کو جناب زبردست طریقے سے انجام دینے پر ہمارے جوانوں کو یہ اعزازات دیے گئے، لیکن اس وقت جناب جو سوشل میڈیا پر بات ہو رہی ہے وہ 3 آپریشنز کی بات ہو رہی ہے۔ وہ لوگ پوچھنا چاہ رہے ہیں، انفارمیشن حاصل کرنا چاہ رہے ہیں کہ 8 فروری کا جس نے آپریشن کیا تھا، جس بھی ثبوت نے، جس بھی جوان نے یا جس بھی افسر نے، تو اس کا کیا بنا؟ لیکن دوسرے لوگوں کا خیال ہے کہ نہیں، یہ جو 8 فروری کا آپریشن تھا،
जनाब जिसमें इलेक्शन हुए और फॉर्म 45 से फॉर्म 47 की कहानी हुई, 17 सीटों वालों को हुकूमत दी, तो ये जो खिदमात थी ये प्योर जनाब हमारे फौजी जवानों के पास नहीं थी, बल्कि ये इलेक्शन कमीशन को जनाब ये खिदमात सर अंजाम देने के लिए कहा गया था और उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से सर अंजाम दी। लेकिन दो मौके कम से कम और हैं जिन पर बात की जा सकती है। एक तो रिसेंटली 26 नवंबर जो है, क्या ये जो ऑपरेशन सर अंजाम दिया और जिस तरीके से जनाब गोलियां चलाकर डी चौक से लोगों को भेजा गया वापस और जिस तरह जनाजे होते रहे एक हफ्ता तक, तो जनाब उसको भी क्या कोई एजाज मिला या नहीं मिला। दूसरा, सोशल मीडिया पर सवाल किया जा रहा है कि 9 मई का जिसने ऑपरेशन किया वो तो आला तरीन शख्स है। देखे ना जनाब, उसने 9 मई का एक ऑपरेशन किया और एक जीती हुई पार्टी को जनाब हरा दिया और उस पर ऐसा ऑपरेशन कि 36,000 फिर बाद में मुकदमात करा दिए। वो वाकई कोई आली दिमाग था और मेरा ख्याल में सबसे बड़ा एजाज उसी का ही बनता है। दूसरी तरफ जनाब कैनाल्स का मामला है, नहरों का मामला, और इस वक्त पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान दूरियां बढ़ रही हैं। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं, पीपल्स पार्टी पुरानी तनख्वाह पर काम करेगी और ये कहीं भी नहीं जा रही। इस हवाले से जनाब वो कहते हैं ना जी, बिल्ली थैले से बाहर आ गई है, और ये जो बिल्ली थैले से निकाली है ये सैयद नवीद कमर ने निकाली है। वो कहते हैं पीपल्स पार्टी को सिर्फ एक कैनाल पर एतराज है, सिर्फ एक नहर पर, 6 कैनाल्स का मसला नहीं। तो देखें जनाब, पहले तो ये जनाब 20% सिर्फ रह गया, 80% ये मामला ही खत्म हो गया, मामला ही हल हो गया, बल्कि 82% मामला हल हो गया। 6 कनाल का मसला था, अब सिर्फ एक नहर का मसला बन गया, 5 नहरों का मामला हल हो गया। वो कहते हैं हम 6 कनाल्स की बात करते हैं तो इसमें गलतफहमी है। मेन मसला चोलिस्तान कनाल का है, मसला सिर्फ पानी की डाइवर्शन का है। मुझे दाग देहलवी का वो शेर याद आ गया। वो कहते हैं राह पर उनको लगा लाए तो हैं बातों में और खुल जाएंगे 2-4 मुलाकातों में। तो बहरहाल जी, इस किस्म की 2-4 और कन्वर्सेशंस हो तो जो बाकी एक कनाल, एक जनाब नहर का मसला है, शायद वो भी ना रहे और मामलात हल हो जाएं। अली अमीन गंडापुर गुज़श्ता रोज लाहौर बार में तशरीफ लाए और वहां आकर उन्होंने खिताब किया। उनका कहना यह था कि पश्तो में कहते हैं पहाड़ को तोड़ूंगा या सर को तोड़ूंगा, मुत्तहिद रहो, इकट्ठे हो जाओ, आगे बढ़ो, इमरान खान जल्द हमारे दरमियान होगा। एक तो कुछ ज्यादा ही खुशफहमी हो गई है हमारे अली अमीन गंडापुर को, गुड कॉप और बैड कॉप, और वो कहते हैं जनाब कि अब बहुत सारे लोग इदारे के अंदर मौजूद हैं जो समझते हैं कि इदारा बदनाम हो रहा है, नफरतें बढ़ रही हैं, पाकिस्तान तरक्की नहीं कर रहा। अब वो मामले को सल्यूशन की तरफ ले जा रहे हैं, हल करने की तरफ ले जा रहे हैं। बहरहाल ये अली अमीन गंडापुर की जनाब एक मेरा ख्याल में ख्वाब है और उनकी जनाब ये एक मासूमियत ही कहेंगे, कुछ और नहीं। दूसरा, वो जनाब कहते हैं पहाड़ को तोड़ूंगा या सर को, लेकिन वो तो बीच बीच में से निकल जाते हैं जनाब। पहाड़ तोड़ने की जब बात आती है तो कटी पहाड़ी वो सर कर लेते हैं, और जब पहाड़ सर कर लेते हैं तो फिर जनाब खुद फरार हो जाते हैं। ये उनकी एक तारीख है। एक और जो अलार्मिंग बात की अली अमीन गंडापुर ने, वो कहते हैं जिस भुट्टो को लाने के लिए पाकिस्तान तोड़ा गया, बाद में उसी भुट्टो को फांसी दे दी गई। तो ये किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि भुट्टो को फांसी दी गई थी तो अब खुदा न खास्ता क्या इमरान खान को फांसी दी जाएगी? ये किस किस्म की बातें कर रहे हैं? क्योंकि इस वक्त उनकी जो जनाब ताल्लुकात हैं वो सबसे ज्यादा डिफेंड जो कर रहे हैं वो एस्टेब्लिशमेंट को अली अमीन गंडापुर कर रहे हैं। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने वफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक, चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियां आमिर और एंकर महर बुखारी को माइनिंग एक्ट से मुतल्लिक झूठी गुमराह कुन इत्तलात फैलाने पर कानूनी नोटिस भेज दिए। इसमें जनाब नोटिस इस बुनियाद पर भेजे गए कि अभी तो जनाब ये बिल पास नहीं हुआ। क्यों कहा जा रहा है कि मैंने वफाक से कोई मुआहदा कर लिया है, वह वफाक की इंस्ट्रक्शंस पर अमल कर रहा हूं। तो बात यह है कि जब आप खुद कहते हैं कि यह बिल वफाक की तरफ से आपके पास आया है कि इसे पास करा कर भेजा जाए, तो आप कैसे कह सकते हैं कि आप वफाक की इंस्ट्रक्शंस पर अमल नहीं कर रहे? आप कर रहे हैं। और जब आप जनाब वफाक की इस वक्त रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो और फिर कहें कि भुट्टो को फांसी दे दी गई, तो फिर 100 सवाल ज़हन में आते हैं कि आखिर आप किसको धमकी दे रहे हैं, किसको ये बात सुना रहे हैं।
ایک خبر ہے جناب کہ بنگلہ دیش نے 1971 کے جنگی واقعات اور مبینہ مظالم پر پاکستان سے معافی کا مطالبہ کر دیا۔ پاکستان سے واجب الادا اثاثوں کی مد میں 4 ارب 32 کروڑ ڈالرز بھی مانگ لیے۔ بنگلہ دیش میں موجود پاکستانیوں کی واپسی کا معاملہ بھی اٹھا دیا۔ آپ بنگلہ دیش کو گھاؤ لگے ہوئے ہیں، اور یاد رکھیں آپ پھر اس وقت پاکستانی قوم کو بھی گھاؤ لگا رہے ہیں۔ بلوچستان آپ سے دور جا رہا ہے۔ اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک کہ 20 سال بعد 50 سال بعد پھر بلوچستان والے بھی کہہ رہے ہوں کہ ہمیں اتنا معاوضہ دیں، ہم سے معافی مانگے۔ بہتر ہے کہ کل کی معافی کی بجائے آج وہ آپ کے بھائی ہیں، ان سے معافی مانگ لیں، ان کو قومی دھارے میں لائیں۔ یہی پاکستان کے لیے، یہی آپ کے لیے بہتر ہے۔ اور اگلی بات جو انتہائی خطرناک ہے، خیبر پختونخوا کی اسمبلی فوج کی خدمت کے لیے نہیں بنی، قوم کی خدمت کے لیے بنی ہے۔ یہ ANP کے رہنما ایمل ولی خان صاحب کہہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ فوج کی خدمت کی تو معدنیات بل کے ساتھ ان کو گھر بھیجیں گے۔ نومبر کے بعد ہمارا احتجاج الگ رنگ پکڑے گا۔ ریاست کو، یہ جملہ ہے اصل میں، ریاست کو ہمارا حق دینا ہوگا یا پھر ہم آزادی مانگیں گے۔ یہ ایک بہت بڑی بات ہے، اور یہ وہ شخص کہہ رہا ہے جس کو سینیٹر بھی ریاست نے بنوایا ہے، اور اس کے اپنے صوبے سے نہیں بنوایا بلکہ بلوچستان سے جا کر بنوایا ہے۔ لیکن یہ اوورآل جو صورتحال ہے، یہ مجموعی طور پر جو باتیں ہیں انتہائی خطرناک ہیں، اس پر سوچنا ہوگا۔ سامعین، یہ میری اب تک کی گزارشات تھی۔ مجھے اپنے اس چینل کو اپنی محبتوں اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں چھوٹے سے وقفے کے بعد۔